جو زلیخا ہی کے خاندان کا تھا، اس کی دلیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات، عصمت، معصومیت اور پاک دامنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تھی۔ لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی عزیز مصر اپنی بیوی پر مشتعل نہیں ہوتا، اس کے اوپر گرم نہیں ہوتا، اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کرتا۔ بس اس کی بیوی سے اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے اور تو خطا کار ہے۔ یہ بات کہنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اے یوسف، اس بات کو یہیں دبا دو، یہ بات کسی سے کہنا نہیں، یہ سمجھو کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں۔ یہ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا، یوسف عارض عن ھذا، اتنی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ کر کے زلیخا سے کہا جا رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو خطا کار ہے۔ یہاں لفظ خاطی استعمال کیا گیا ہے۔ خاطی اور مختی میں فرق یہ ہے کہ خاطی کہتے ہیں جان بوجھ کر کے غلطی کرنے والا، اور مختی کہتے ہیں نادانستہ غلطی کرنے والا۔ یہاں خاطئین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ تو نے جان بوجھ کر کے ارادتاً اختیاری طور پر یہ خطا کی ہے اور اس عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہذا تو اپنے گناہ کی معافی چاہ لے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو غیر مسلمہ تھی اور مصر کا پورا معاشرہ غیر دینی تھا، تو یہ اپنے گناہ کی معافی چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مشرکانہ ادیان میں بھی، مشرکانہ مذاہب میں بھی گناہوں کی معافی چاہنے کی بڑی اہمیت رہی ہے، اگرچہ وہ اپنے خود ساختہ معبودوں ہی سے کیوں نہ کی جاتی رہی ہو۔ اپنی گناہوں کی معافی چاہنا یہ تمام مشرکانہ ادیان میں ایک خاص اہمیت کی حامل رہی ہے۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بات تو دبا دی گئی اور جو صاحب معاملہ تھے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، یہ معاملہ سمجھو ہوا ہی نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ مشہور ہے
کہ عشق اور مشق یہ چھپانے سے نہیں چھپتے. نتیجہ یہ ہوا کہ زلیخا کا عشق آہستہ آہستہ افسانہ بزم و انجمن ہو گیا، ہر جگہ پھیل گیا. اور یہ خبر زلیخا کے طبقے کی عورتوں تک بھی پہنچی. انہیں بڑی حیرت ہوئی. وہ کہنے لگی، اور یہ بات زلیخا تک بھی پہنچی، وہ یہ کہنے لگی کہ عجیب دیوانی عورت ہے. ایسے شخص کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے، دیوانی ہو رہی ہے، جو اس کے ملک کا نہیں ہے، اس کے خاندان کا نہیں ہے. وہ ایسا آدمی ہے جس کے حسب نسب کا، جس کے خاندان کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا حسب نسب کیا ہے، اور آزاد بھی نہیں، غلام ہے. یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ تو کھلی ہوئی دیوانگی ہے. اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ بدنام بھی ہوئی اور مراد بھی بر نہیں آئی. گناہ بے لذت، بدنام بھی ہوئی اور مراد بھی پوری نہیں ہوئی. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہا جاتا ہے کہ گناہ بے لذت، گناہ بھی کی اور لذت بھی نہیں ملی. ہاں اگر ہم ہوتی تو اپنی اداؤں اور اپنے غمزوں کا تیر اس طرح چلاتی کہ یوسف کی ساری پارسائی دھری کی دھری رہ جاتی اور ان کی عصمت کو مارز خطر میں ڈال دیتی. جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس کے دل کو بڑی چوٹ پہنچی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان عورتوں کو بلایا جائے اور ہم بھی یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنا ہنر کس طرح آزماتی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لہذا ان تمام عورتوں کو اس نے دعوت دی. وہ سب آئیں، گاؤں تکیے لگا دیے گئے، صوفے بچھا دیے گئے اور سامنے طرح طرح کے انواع اقسام کے پھل رکھ دیے گئے اور ہاتھوں میں چھریاں دے دی گئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مصر کی تہذیب کافی ترقی یافتہ تھی کہ لوگ گاؤں تکیوں پر ٹیک لگاتے تھے. اسی طرح پھلوں کو چھریوں سے کاٹ کر کھایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصر کی تہذیب کافی ترقی یافتہ، وہاں کا تمدن کافی ڈیولپڈ تھا. وہی بات کہی گئی، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ایک غلام کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہے، انتہا درجے کا پاگل پنا ہے. فلما سمعت، جب زلیخا نے یہ سنا تو ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سکینا وقالت اخرج علیہن. جب ساری عورتیں آ گئی، پھل سامنے رکھ دیے گئے، گاؤں تکیے لگا دیے گئے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی گئیں. انہوں نے پھل ہاتھوں میں لے کر کے جب چھریوں سے کاٹنا چاہا، اسی وقت زلیخا نے یوسف سے کہا ذرا آپ باہر نکل کر آ جائیے. وہ کمرے سے جیسے بے حجابانہ باہر آئے، عورتوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا، قرآن حکیم ان کا ریئیکشن بتاتا ہے، فلما رأینہ اکبرنہ، جیسے ہی یوسف کو دیکھا تو اکبرنہ یعنی دہشن من حسنہ، یعنی ان کے حسن کو دیکھ کر کے مدہوش ہو گئی،
ان کے حواس قابو میں نہیں رہے. اکبار کا مطلب بہت بڑا سمجھنا، مدہوش ہو جانا، اور اس اکبار کا تعلق دل سے ہے. دل میں انہیں بہت بڑا سمجھا اور مدہوش ہو گئی ان کے حسن کو دیکھ کر کے، اور چھریوں سے پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین رہے ہوں گے کہ عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جس سے حضرت یوسف کے حسن بے پناہ کا اندازہ ہوتا ہے. یہ تو دل کی کیفیت ہوئی کہ مدہوش ہو گئی، حواس باختہ ہو گئی. اور اب زبان سے ان کے کیا نکلا؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا. حاشا للہ عربی میں تعجب کے لیے بولا جاتا ہے. ارے ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. پہلے ملک کہا گیا اور بعد میں کریم کہا گیا. عام طور پر لوگ کسی کی معصومیت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو فرشتہ صفت ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں ایک خاص تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. یہی جملہ ان عورتوں کے منہ سے نکلا، ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. انسان بھی کیا اتنا حسین ہو سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، وہ بھی انتہائی معزز فرشتہ ہے. اب اس کو تھوڑا سہارا ملا، اس کی ہمت بندی، فوراً کہہ پڑی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی. یہ تم ہو اور یہ وہ غلام ہے جس کے پیچھے میں پاگل ہو رہی تھی. اب میرا پاگل ہونا اس کے پیچھے وجہ ہے، مناسب ہے کہ غیر مناسب ہے؟ اب تم بولو. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے مجھے ملامت کی تھی. اب دیکھ لو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب تک تو میں نے اسے ورغلایا، گناہ پر آمادہ کیا، لیکن اب تک وہ بچتا رہا ہے. اب انہوں نے اس کو شہ دی، ہاں ہے تو بہت حسین. اب ان کی شہ پا کر کے، ان کی ہمنوائی دیکھ کر کے وہ کہنے لگی اب تک تو بچ گیا ہے، اگر جو کام میں کہنے کے لیے کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو یہ جیل بھیج دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل و خوار ہوگا. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام کے سر تھی ہی، ایک مصیبت کہ یہ عورت پیچھے پڑی تھی. یہ ایک عورت کے مراودہ اور ایک عورت کے انٹائسنگ کا ہدف تھے. اب یہ ساری عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں. کہا کہ اے اللہ، ابھی تک میں ایک مصیبت میں گرفتار تھا، یہ تو میں بہت ساری مصیبتوں میں ایک ساتھ گرفتار ہو گیا. فوراً انہوں نے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. اچھی بھی نہیں کہا انہوں نے، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف کی ماں کیسی رہی ہوں گی، حضرت یوسف کے والد کیسے رہے ہوں گے، اور ان کی ماں نے کس طرح ان کی دینی تربیت کی ہوگی، شریعت کے مطابق ان کی کیسی پرورش کی ہوگی اور کیسے سنسکار دیے ہوں گے کہ کوئی برے سے برا آدمی جیل کو پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ ایک اچھا آدمی جیل کو پسند کرے. جیل کو پسند کرنا، جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنا، یہ اچھے اچھوں کے بس کا روگ نہیں ہے.
اور حضرت یوسف کا یہ کہنا کہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، میں معصیت پر آمادہ نہیں ہو سکتا، معصیت کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ نے اور ان کے والد نے ان کو کیسے سنسکار دیے ہوں گے اور کیسی زبردست تربیت کی ہوگی. یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ تمام والدین کے لیے ایک سبق ہے، ایک عبرت آموز واقعہ ہے کہ ماں یہ بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچے کی تربیت اسی ناحیے سے کریں، اسی زاویے سے کریں. اور والد بھی خاص طور سے بچوں کی تربیت کے اوپر دھیان دیں اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، مزین کریں. اس پورے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصر کا معاشرہ بڑا ہی بے حیا معاشرہ تھا. اس معاشرے کے اندر عورتوں کو مردوں کے اوپر ڈومینیشن حاصل تھا. وہ مردوں کے اوپر حکمراں تھیں اور مردوں کے اوپر زور ڈال کر کے جو چاہتی منوا لیتی تھی. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں وہاں مردوں کے اوپر حاکم تھیں اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کر کے جو چاہتی منوا لیتی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، مرد و زن کا آپسی میل ملاپ کوئی معیوب بات نہیں تھی. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بے حیائی کی بنیاد اختلاط بین الجنسین ہے. مرد و زن کا بے حجابانہ میل ملاپ، جیسا آج کل شادی کی تقریبات میں اس طریقے کے غلیظ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، اور کاکٹیل پارٹیز ہیں، ورائٹی شوز ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر تقریبات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت مخلوط ہو کر کے اس پارٹی کو انجوائے کرتے ہیں. اور یہ اختلاط بین الجنسین، مردوں کا بے حجابانہ اختلاط، در حقیقت یہی بے حیائی کی بنیاد ہے. اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ہمیں ایک مکمل نصاب دیا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اس طریقے کی غلاظت سے پاک رہے. سورہ نور کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو اس بات کی پوری وضاحت مل جائے گی. جیسے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، اگر اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر گئے ہو، جیسا کہ عربوں کا عام دستور یہ تھا کہ کسی کے گھر جاتے، دوست کے گھر جاتے تو دروازہ کھلا رہتا تو دھڑ دھڑاتے ہوئے گھر میں گھس جاتے. صبح کے وقت پہنچتے تو صباح الخیر کہتے ہوئے گھس جاتے، شام کے وقت پہنچتے تو مساء الخیر کہتے ہوئے گھر میں گھس جاتے. اس طرح صاحب خانہ کی چونکہ پرائیویسی متاثر ہوتی تھی اور اس طرح ایک کے بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ تھا، لہذا قرآن نے اس کے اوپر قدغن لگائی، قرآن نے اس کے اوپر روک لگائی. اور پہلا اصول یہ بیان کیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو. سلام کرنے کے بعد اگر صاحب خانہ اجازت دے تو گھر کے اندر داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے تاک جھانک مت کرو، کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو. پہلے تو یہ تعلیم دی گئی اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تو مومن مردوں سے کہا گیا. پھر مومنہ عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ
اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ وہ بچے جو بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں ان کے لیے بھی 3 مواقع کے اوپر بغیر اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، بہن کے کمرے میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، جو بچے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں اور جو تمہارے غلام ہیں 3 مواقع کے اوپر بغیر اجازت لیے ان کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے، اور ایک پورا نصاب دیا گیا تاکہ اس طرح مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے۔ اور آپ یہ جان لیں کہ کسی معاشرے کی، کسی سماج کی عورتوں کا بگڑ جانا پورے سماج کی بربادی کا سبب ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرد کی خرابی ایک فرد کی خرابی ہے اور ایک عورت کی خرابی پورے نسل کی خرابی۔ ایک مرد خراب ہو جائے تو صرف ایک فرد خراب ہوتا ہے، اور ایک عورت خراب ہو جائے تو پوری کی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کی ماؤں کو عفت کی، پاک دامنی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی تعلیم دی جائے، اور یہ تعلیم قرآن حکیم کا خاصہ ہے، اور دیگر مذاہب کی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن حکیم کے اس نور کا عکس ادھر بھی ہمیں ملتا ہے۔ میں نے بھگوت گیتا پڑھتے ہوئے، میں 3 ادھیائے اس وقت پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک عجیب بات میں نے پڑھی کہ ان کے ہاں بھی استریوں کے لیے، عورتوں کے لیے پاکیزگی کا بڑا ہی نصاب دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ ادھرما بھیبھوات کرشنا پردشینت کل استریہ استریشو دشتاشو وارشنے جایتے ورن سنکرا، بولتا ہے کہ ادھرم کے آ جانے سے، جب دھرم نہ رہ جائے، ادھرم پھیل جائے، مذہب کی کوئی قدر نہ رہے، دین کو لوگ اوائڈ کر دیں، تو اے کرشن کل کی جو استریاں ہیں، اچھے حسب نسب کی جو عورتیں ہیں، وہ پردشینت خراب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ ادھرما بھیبھوات، ادھرم کے بڑھ جانے کی وجہ سے کرشن پردشینت کل استریہ، حسب نسب والی عورتیں بگڑ جاتی ہیں، دشمن بگڑ جانا، اور استریشو دشتاشو وارشنے جایتے ورن سنکرا، اور عورتوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے پورا کا پورا کل بگڑ جاتا ہے، پوری کی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی تو مشہور مفکر جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ تم ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے جس طرح مردوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی دینی تعلیم سے مزین کیا جائے، ان کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اس لیے کہ ماں ہی بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصر کا یہ معاشرہ ایک بے حیا معاشرہ تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط اور بے حجابانہ اختلاط کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے، مگر معصیت میں گرفتار ہونا یہ پسند نہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا لیسن ہے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اور اے میرے معبود اگر تو نے ان لوگوں کا مکر، ان لوگوں کی سازش جو میرے خلاف کر رہی ہے کہ میں معصیت میں گرفتار ہو جاؤں، اگر تو نے دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہل ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر گناہ میں مبتلا ہو تو گناہ میں مبتلا ہونے والے آدمی کو جاہل کہا جاتا ہے،
آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو گناہ میں مبتلا ہونے والے کو جاہل کہا جاتا ہے. جسے آپ نے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان عورتوں کے مکر کو تو نے مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں جوان ہوں، انمیریڈ ہوں، میرے پاس بھی نفس ہے. اے اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی، ان کے مکر کو تو نے ہٹایا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں جاہل بن جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل سے نکلی ہوئی اس دعا کو شرف قبول بخشا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اس مکر کو دور کر دیا. انه هو السميع العليم، آدمی دل سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا دعاؤں کو سنتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس کی دعا مچھلی کے پیٹ سے عرش آدم کے اوپر سن سکتا ہے تو دل سے نکلی ہوئی کسی آدمی کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ ارے مسلمان تو مسلمان، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی غیر مسلم بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے، اور اسی میں خیریت تھی. تمام اس طبقے کے اشراف بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ معاملہ دبنے تک ان کو جیل بھیج دیا جائے. یہ سامنے نہیں رہیں گے، منظر پر نہیں رہیں گے تو دھیرے دھیرے یہ عورتیں حضرت یوسف کو بھول جائیں گی اور یہ معاملہ پھر سے ہرا نہیں ہوگا، نیا نہیں ہوگا، اور یہ جو کچھ بات اٹھی ہوئی ہے ایک مدت کے بعد دب جائے گی. اسی وجہ سے کہا گیا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، کچھ دنوں تک ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. یہ بات ان کے لیے واضح ہو گئی نشانیاں دیکھ کر کے کہ ساری عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں، کہیں کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو منظر سے ہٹا دیا جائے، اور منظر سے ہٹانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں جیل بھیج دیا جائے. لہذا ان کو جیل بھیج دیا گیا. ایک سین یہاں ختم ہوتا ہے. اب یہ جیل میں پہنچ گئے، اور یہ جب جیل میں داخل کیے جا رہے ہیں اس وقت ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی داخل ہو رہے ہیں. ایک خباز تھا، نان بائی روٹی بنانے والا، اور ایک ساقی جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا. یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے. ایک بات یہاں اور سمجھ لی جائے کہ غلط کار لوگ جو ہوتے ہیں پہلے وہ منت، سجامت، فریب اور دھوکے سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس پر بھی ان کا مطلب حل نہیں ہوتا تو وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کام کیا جاتا ہے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا کہ ظلمن ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا تاکہ مجرم کو مجرم نہ کہا جا سکے. یہ دنیا کا ایک بڑا عجوبہ ہے کہ نہیں کہ ایک آدمی کو اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے تاکہ ایک مجرم کو لوگ مجرم نہ کہہ سکیں. اس طرح ایک بے قصور آدمی کو قصوروار اور ایک بے گناہ آدمی کو مجرم قرار دے کر کے کہ تاکہ ایک حقیقی مجرم کو مجرم نہ کہا جا سکے، بے گناہ اور بے قصور آدمی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. یہ کتنا بڑا ظلم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ان کی پیشانی کے اوپر بل نہیں آیا، شکن نہیں آئی، خندہ پیشانی کے ساتھ یہ جیل میں چلے گئے. اور جب یہ جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ وہی دو آدمی اور داخل ہوئے. دونوں نوجوان ہیں، انہی کی عمر کے ہیں. ایک ہے خباز نان بھائی اور دوسرا ساقی. ان دونوں کے اوپر الزام تھا کہ شاید انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کیا. کوئی اور بات تھی، کوئی الزام تھا، ابھی ثابت نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے ان کو پہلے جیل بھیجا گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا بیہیویئر، ان کا برتاؤ اور ان کا قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک دیکھ کر کے یہ دونوں نوجوان ان سے بہت متاثر ہو گئے. جیسے ہمارے ایک نوجوان سے ایک غیر مسلم متاثر ہو کر کے اپنے جرم کو قبول کر لیتا ہے. ایک عجیب بات ہے کہ قرآن نے جن جن واقعات کو بیان کیا ہے سارے واقعات قیامت تک اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ واقعات اسی طریقے سے ہوں گے اور علاج بھی وہی ہوگا جو قرآن نے تجویز کیا ہے.
اس کے علاوہ کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا، اور جو علاج بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت ہی اچھا ہے، قیدیوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کر رہا ہے، اور دیکھنے میں کتنا حسین ہے، اس کا ظاہر و باطن کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے۔ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تم کو ہم بہت اچھا آدمی دیکھ رہے ہیں، تم کو بہت اچھا آدمی ہو۔ قیدیوں کے ساتھ مسکرا کر کے بات کرنا، قیدیوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا مطلب مومن جہاں بھی رہے، اگر باہر رہے تب بھی لوگوں کے لیے نافع رہے، اور اندر چلا جائے تب بھی وہاں بھی دوسروں کے لیے نافع رہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا اور جس کی مثال مسلمان کی سی ہے؟ ان من الشجر شجرۃ لا تسقط ورقها وانها مثل المسلم، کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا اور جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام جواب نہیں دے سکے، کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہوتا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، مسلمان کی طرح ہوتا ہے، وہ درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نخلا، وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل بدیہی ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے، اور کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، اس کا مطلب مسلمان کی کسی بھی ادا سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہے، مسلم دیش میں رہے تب بھی وہ دوسروں کے لیے نافع رہے، اور غیر مسلم دیش میں رہے تب بھی جہاں رہے وہاں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے نافع ہی ثابت ہو، نفع دینے والا ہی رہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، سائنس کے طالب علموں کے لیے ایک بہت عجیب نکتہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال درخت سے دی ہے، اور درخت کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ ٹریز کا جو رول ہوتا ہے ہیومن لائفز کے اندر، انسانی زندگی کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑتے ہیں۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، آکسیجن کو لیتے ہیں، بالکل اس کا الٹا کرتے ہیں وہ، کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں۔ اس کا مطلب تمہاری مثال درخت کی سی ہے، تم آکسیجن دو، اور آکسیجن کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو آئی سی یو کے اندر دیکھ لو جا کر کے، کتنا قیمتی ہوتا ہے آکسیجن۔ ایک دن ان دونوں نے خواب دیکھا، اور یہ خواب آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، چونکہ آپ اچھے آدمی ہیں اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے خواب بیان کر رہے ہیں، آپ اس کی تعبیر بیان کریں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ خواب کی تعبیر کسی اچھے آدمی سے پوچھنا چاہیے، ہر ایک آدمی سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ کہا کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل میں ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی داخل ہوئے، دو نوجوان انہی کی عمر کے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک بولا، إِنِّي أَرَانِي آصِرُ خَمْرًا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا خوان اٹھا رکھا ہے اور چڑیاں آ کر کے کھا رہی ہیں۔ دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور کہا نبی نبی تعویلی، اس کی تعبیر آپ بتائیے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اس کی تعبیر آپ بتائیے، ہم آپ کو اچھا آدمی پا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ خواب اچھے آدمی سے بیان کرنا چاہیے اور اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف مڑتے اور پوچھتے، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو خواب کوئی صحابی دیکھے رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک دفعہ تو ایک سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دودھ دیکھا ہے، خواب میں دودھ دیکھا ہے۔ آپ نے دودھ کی تعبیر علم سے لی، دودھ کی تعبیر علم سے لی۔ تو خواب کی تعبیر کسی اچھے آدمی سے پوچھنا چاہیے۔ ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ بیان کیا، اس کی تعبیر چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ یہ دیکھیے ایک اور عجیب نکتہ یہاں،
نقطہ یہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. کہا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی کھانا آ رہا ہے، جب تک کھانا نہ آئے تب تک میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا. کھانا آ جائے اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. اس درمیان میں تمہیں ایک دعوت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ دعوت توحید ہے. یہاں کہا گیا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ، کھانے کے لیے رزق کے طور پر جو کھانا آنے والا ہے، آنے سے پہلے ایک بات میں تم سے بتانا چاہتا ہوں، وہ پہلے سن لو. یہاں رزق کا لفظ ہے. جس طرح، بہت عجیب نکتہ ہے، جس طرح بدن کی زندگی کے لیے رزق ضروری ہے، اسی طرح روح کی زندگی کے لیے شریعت ضروری ہے، دین ضروری ہے. اور آج پوری دنیا صرف جسم کے اوپر توجہ دے رہی ہے، روح کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اسی وجہ سے دنیا علم میں، ترقی میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن لوگ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہر معاشرہ بگاڑ سے دو چار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ علم بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، طرح طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فساد بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، بلکہ 99% بالکل بدن کے اوپر، مادے کے اوپر کام ہو رہا ہے، روح کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ٹی وی کے سارے چینلز آپ دیکھ لیجئے، کہیں صابن کا اشتہار ہے تو کہیں کسی کپڑے کا اشتہار ہے، کسی زیور کا اشتہار ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا اشتہار ہے. بس وہ تمام اشتہارات دیے جاتے ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چینل ایسا تو ہو جو روح کی غذا مہیا کر سکے. روح کی غذا مہیا کرنے کے لیے کوئی چینل ہی نہیں ہے ان کے پاس. دنیا مادیت کی غلاظت میں اس قدر ڈوب چکی ہے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح بدن کی زندگی کے لیے طعام ضروری ہے، اسی طرح روح کی غذا کے لیے شریعت ضروری ہے. ایک اہم چیز بتانے جا رہا ہوں، شریعت کی بنیاد. اور کھانا آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ وہ بات سن لو. اور ذالکما مما علمنی ربی، جہاں تک خواب کی تعبیر کا معاملہ ہے، یہ علم میرے رب نے مجھے دیا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی تحدیث بن نعمت کے طور پر نعمت کا اظہار کہہ سکتا ہے. میرے پاس یہ چیز ہے، اگر اس کے پیچھے تکبر نہ ہو، مقصد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہو اور نعمت کا بیان کرنا ہو، تو اس کا جواز ہے. اگر اللہ کی رضا مقصود ہو تو نعمت کا بیان کرنا شکر ہے، اور اگر تکبر ہو تو پھر نعمت کا اظہار تکبرن بالکل جائز نہیں. بات کہاں سے شروع کی انہوں نے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. میں نے قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. کون سی قوم؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کے انکاری ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مصر والوں کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے یا تم دونوں کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے. یہاں دعوت کا مزاج بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے دعوت سامنے والے کے سامنے نہ رکھی جائے جس کے سامنے آپ دعوت پیش کر رہے ہیں. مدعو کے سامنے دعوت اس طرح نہ رکھی جائے کہ وہ متنفر ہو جائے، وہ بگڑ جائے. ارے ہمارے مذہب کو آدمی برا کہہ رہا ہے، ہماری تہذیب کو آدمی برا کہہ رہا ہے. تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ مدعو کے سامنے دین کی بات اس طرح رکھے کہ
سامنے والا وحشت محسوس نہ کرے، سامنے والا بیزار نہ ہو، اور سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ میری شریعت، میری ملت اور میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر اختیار کی، انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کی ملت کا انکار کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کو نہیں مانتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک توحید اور دوسرے آخرت، اور یہ دونوں اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ اگر آدمی توحید کا انکار کر دے تو آخرت کا انکار کرنا لازم آ جائے، اور آخرت کا انکار کر دے تو توحید کا انکار لازم آئے گا. دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور اسلام کی یہ دو بنیادی اصول ہیں، ایک توحید اور دوسرے آخرت. اور میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو ملت ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتی، اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا انکار کرتی ہے. اور وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی اتباع کی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شرعی قانون کے اندر تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں، بلکہ وہ خود بھی اتباع اس کے لیے لازم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اتباع لازم ہے، وہ ایک متبع ہوتا ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اتباع کی ہے. اتباع کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے میں اس کی اتباع کر رہا ہوں. مجھے اللہ کے نازل کردہ قانون کے اندر بغیر اس کی اجازت کے تغیر و تبدل کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے. نبی بھی متبع ہوتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں. ایک ہوتا ہے شیئن اور ایک ہوتا ہے من شیء، کچھ بھی شرک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. فرمایا گیا یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ایک عجیب بات ہے کہ شریعت جب اترتی ہے تو اللہ کا فضل بن کر اترتی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس شریعت کو قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کرتے. تو ہم نے قبول کر لیا، ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا، اور تمہارے اوپر بھی وہ فضل اترا تھا لیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم تو شکر گزار ہوئے اور تم ناشکرے ہوئے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. جب کوئی شریعت اترتی ہے، یہ قرآن اترا تو یہ فضل ہوا ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے قرآن کو مانا اور قرآن کی تعلیمات کو تسلیم کیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی فضل تھا جن لوگوں نے نہیں مانا، آنکھیں بند کر لی اور اس کو اوائڈ کر دیا، اس کو تسلیم نہیں کیا. تو جو اللہ کی شریعت کو قبول کر لیتے ہیں یا اللہ کے فضل کو قبول کر لیتے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس شریعت کو قبول نہیں کرتے وہ ناشکرے ہوتے ہیں. تو پہلے شرک کی تردید فرمائی، اور یہ فرمایا ہر آدمی متبع ہوتا ہے شریعت کا. اس شرک کی تردید کے بعد اب توحید کی دعوت دے رہے ہیں. یا صاحب السجن، دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، اے میرے جیل کے ساتھیوں. ویسے بھی جیل کے اندر آدمی تنہا ہوتا ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا، بے یار و مددگار ہوتا ہے، وہ پیار کے ایک ایک لفظ کو ترستا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ جیل کے اندر اپنے دونوں ساتھیوں کو جو مخاطب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں. پیار کا لفظ ہے، اور جیل کے اندر تو آدمی پیار کے ایک ایک لفظ کا محتاج ہوتا ہے. انہوں نے یہی بات کہی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بتاؤ کہ ایک آقا کو خوش رکھنا ایک غلام کے لیے یہ مناسب ہے کہ سینکڑوں آقا کو ایک غلام خوش کرے؟ یہ مناسب ہے؟ مناسب یہ ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک آقا کو ایک غلام اپنی استطاعت کے مطابق خوش رکھ سکتا ہے، مگر ایک غلام
मुताद्दिद आका को खुश करने में हमेशा नाकाम रहेगा। लिहाजा अक्ल का तकाजा भी यह है कि आदमी एक अल्लाह की परस्तिश करे, एक से ज्यादा माबूद न इस कायनात में है, न उनकी परस्तिश की इजाजत दी गई है। इससे पता यह चला कि तौहीद का मामला सिर्फ एक दीनी मामला नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मामला भी है, एक साइंस है, ये साइंटिफिक मामला भी है कि आदमी एक गुलाम है, वो एक आका को खुश रख सकता है, एक गुलाम मुताद्दिद आका को खुश नहीं कर सकता है। साइंटिफिक मामला है ये सिर्फ एक अकली और शरई मामला नहीं है। तौहीद एक साइंटिफिक अम्र है, साइंटिफिक मामला है। तो उन्होंने वही कहा, या साहिबई सिजन, मेरे जेल के साथियों, अरबाबु मुतफर्रिकून खैर मिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, बहुत सारे माबूद बेहतर हैं या एक? जाहिर है उसका जवाब यही होगा कि एक बेहतर है। तो मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह को छोड़ करके जिनकी तुम इबादत करते हो वो सारे नाम है, उनके मुसम्मा का पता नहीं है, वो खाली नाम है, लोगों ने नाम रख दिए हैं और उस पर कोई दलील नाजिल नहीं की गई कि उनके ये नाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये इख्तियारात दिए हैं। अगर कोई दलील हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर कोई सुल्तान, कोई दलील नाजिल नहीं की। एक नाम है जो तुमने दे दिया है, फकत नाम है, मुसम्मयात का पता नहीं है। और इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, और फैसला तो अल्लाह ही का है। अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, उसने यह हुक्म दे रखा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, इसका मतलब यह हुआ कि जो आदमी एक अल्लाह की परस्तिश करता है, दर हकीकत वही दीन क़य्यिम के ऊपर है। और जो एक खुदा को छोड़ करके, एक माबूद को छोड़ करके मुताद्दिद माबूदों की पूजा करता है, दर हकीकत वो दीन क़य्यिम के ऊपर नहीं है और वो ला इल्म है और जाहिल आदमी है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, यही दीन क़य्यिम है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी थी, ख्वाब की ताबीर पूछी थी। एक ने कहा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं, शराब निचोड़ रहा हूं। एक ने कहा कि मैं सर के ऊपर रोटी का खान रखे हुए हूं और चिड़ियां खा रही हैं। कुल 4 आयतें हैं, लेकिन 3 आयतें दावत तौहीद पर हैं, सिर्फ एक आयत ख्वाब की ताबीर पर है। अजीब बात है, देख लीजिए। पूछा उन्होंने ख्वाब की ताबीर, ख्वाब की ताबीर एक आयत में बयान कर दी गई और दावत तौहीद मुसलसल 3 आयतों के अंदर बयान की गई है। अब ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे हैं। बहुत अजीब ख्वाब है ये। कह रहे हैं कि तू आजाद हो जाएगा, फिर से तू शराब निचोड़ने लगेगा, बादशाह का फिर से साथी बन जाएगा। यानी एक तो उसको खुशखबरी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दी कि तू जुर्म से बरी हो जाएगा। एक खुशखबरी यह है कि तेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, तू बच जाएगा, एक खुशखबरी। और दूसरी खुशखबरी ये कि तेरी नौकरी बहाल रहेगी, ये दूसरी खुशखबरी। कहा गया कि या साहिबई सिजने अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, अपने आका के लिए वो शराब नहीं छोड़ेगा, अपने आका को शराब पिलाएगा। इसका मतलब 2 खुशखबरियां दी उसको, साकी को, कि तू बच जाएगा, तेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये कि तू फिर से उसी नौकरी के ऊपर बहाल कर दिया जाएगा। और दूसरे से कहा गया भाई तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुझे सूली दे दी जाएगी और तू ऐसे लटका रहेगा यहां तक कि तेरा मगज चिड़ियां आकर के खाती रहेंगी। ये एक अजीब डरावना ख्वाब था, उसकी डरावनी ताबीर पेश की। सवाल यह है कि ये तो दोस्त थे उनके। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ख्वाब की ताबीर क्यों बताई? इशारा इस बात की तरफ है कि हक बयान कर दो, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये तालीम है, ये डरा देने वाली बात है कि तुझे सूली दे दी जाएगी, तू मरने वाला है और तू ऐसे ही लटका रहेगा यहां तक कि तेरा मगज आ करके चिड़िया खाती रहेगी। ये खौफनाक ताबीर है ख्वाब की। ख्वाब की ये ताबीर अपने जेल के साथी से बयान करना इस बात की दलील है कि हक बयान कर दो, चाहे किसी को कितना ही कड़वा क्यों ना लगे। हकीकत हकीकत होती है, हक बयान कर दो, चाहे वो हक कितना ही कड़वा क्यों ना हो। बयान कर दिया गया।
تو اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا, بچ جائے گا, اور تیرے اوپر چارج لگے گا, وہ بھی پھانسی کی سزا ہوگی, تجھے سولی دے دی جائے گی اور چڑیاں اس کے سر سے کھائیں گی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تعبیریں تم دونوں نے پوچھی تھی وہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, اب وہ بدلنے والا نہیں ہے. یہ تھی خواب کی تعبیر, اور اس سے جو ہمیں درس حاصل ہوا وہ یہ خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی باہر رہے. یہ نکتہ, یہ سبق, یہ لیسن ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے, محترموں کے لیے, سب کے لیے, کہ وہ باہر رہے تو جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے دینی اور دنیاوی نفع رسانی میں لگے رہیں, خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہیں, دنیاوی بھی فائدہ پہنچاتے رہیں جتنا ہو سکے, اور دینی فائدہ بھی پہنچاتے رہیں. اور اگر وہ جیل میں بھی چلے جائیں, مشقتیں برداشت کریں, تو ان کی وہاں بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, ان کی بھی دینی اور دنیاوی نفع رسانی کا خاص خیال رکھیں. وہ کہیں بھی رہے ان کی ذات سے نفع ہی پہنچنا چاہیے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک شاندار سبق ہے کہ باہر رہے تب بھی وہ عوام کے لیے دنیاوی اور دینی نفع رسانی کی فکر میں لگے رہے, جیل بھی پہنچ جائیں وہاں بھی وہ مخلوق کی, خلق خدا کی نفع رسانی میں لگے رہے, دینی اور دنیاوی دونوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی نفع رسانی میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. اب یہ جو آدمی بچ جانے والا تھا, چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک بات کہی, اس سے ایک نتیجہ نکال رہا ہوں. دیکھیے, وقال للذی ظن انه ناج منه اذكرني عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. وہ آدمی جو بچ گیا تھا, جس کے بارے میں کہا گیا کہ تو بچ جائے گا اور اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا, جب جانے لگا تو کہا کہ دوست یہ آدمی تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا, میں تو ابھی جیل ہی میں ہوں, پتہ نہیں کب نکلوں گا. تم جا رہے ہو تو ذرا اپنے آقا کے قریب رہو گے, بادشاہ کے قریب رہو گے, کہہ دینا کہ ایک آدمی کو ظلمن جیل میں ڈال دیا گیا ہے, ذرا اس کے معاملے کی تفتیش کی جائے, تحقیق کی جائے. انہوں نے اس بچ جانے والے آدمی سے جو ساقی تھا یہ بات کہہ دی. اس سے یہ پتا چلا کہ کسی مصیبت میں گرفتار آدمی کو ما تحت الاسباب کسی سے مدد لینا جائز. ما تحت الاسباب, ما تحت الاسباب کسی گرفتار مصیبت کا کسی سے مدد لینا جائز ہے, اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت کو رہنمائی اور رہبری کے لیے منتخب کیا, گائیڈ اسی کو بنایا, اور وہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے. اور میں جب سیرت پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس آدمی کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے. عبداللہ ابن اوریقط, نام ہے عبداللہ ابن اوریقط. اس کو معلوم ہے کہ ابو بکر کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے اونٹوں کا انعام ہے, لیکن یہ آدمی اپنا ایمان نہیں بیچتا. اس کو معلوم ہے کہ 3 دن غار ثور میں چھپے رہیں گے. یہ چاہتا تو بتا دیتا اور سرخ اونٹ لے لیتا, انعام لے لیتا, لیکن اس نے چند درہم لینا گوارا کر لیا مگر اپنا ایمان بیچنا گوارا نہیں کیا. پتا یہ چلتا آج تو آدمی 10 روپے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو کتنا حسین ہے کہ ایک ایسے آدمی کو منتخب کرتے جو اتنا دیانتدار ہوتا ہے, غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنا ایمان نہیں بیچتا. کتنے مسلمان ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود 10 روپے کے اوپر اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں. یہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے کہ چند درہم کے اوپر رہبری کرنا, گائیڈ کرنا منظور کر لیا, لیکن اس نے اپنا ایمان بیچ کر مکہ والوں کی طرف سے جو انعام مقرر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے سروں کے اوپر لینا گوارا نہیں کیا. تاریخ اسلام کی انتہائی حیرت انگیز شخصیت عبداللہ ابن اوریقط. تو پتہ یہ چلا کہ
مصیبت میں گرفتار کسی آدمی کا ماتحت الاسباب کسی آدمی سے مدد لینا، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، مدد لینا جائز ہے۔ یہ آدمی غیر مسلم تھا، جیل سے نکلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے مدد لی، کہا کہ جا کر کے اپنے آقا سے کہنا کہ انہیں ظلمن جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ نقطہ بھی معلوم ہوا، لیکن وہ جب باہر نکلا تو شیطان نے وہ بات اس کے ذہن سے نکال دی۔ اس کا مطلب شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ بھلائی کی باتوں کو آدمی کے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ اس نے یہ بات بھی اس ساقی کے ذہن سے نکال دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال تک جیل میں پڑے رہے۔ کوئی خبر نہیں لے رہا ہے کہ ایک آدمی ظلمن جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب مدت پوری ہو گئی آزمائش کی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو آزماتا ہے تو آزمائش کا ایک وقت محدد ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی خود بخود اس مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ اب یہ جیل میں ہے، کوئی کھوج خبر لینے والا نہیں ہے۔ اسی دوران وقت کے بادشاہ کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ خواب بڑا عجیب و غریب ہے، وہ دیکھیے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایها الملأ ائتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ خواب یہ دیکھتا ہے کہ 7 دبلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ ایک عجیب و غریب خواب تھا۔ اس نے تمام منجمین کو بلایا، خواب کی تعبیر بتلانے والوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں فتویٰ دو۔ یہاں افتونی کہا گیا، یعنی فتویٰ کسی امر جلل کے بارے میں، عظیم الشان چیز کے بارے میں فتویٰ طلب کیا جاتا ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ بڑا عظیم الشان تھا، یہ خواب بڑا عظیم الشان تھا۔ 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، اور 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ اب یہ جو منجمین بیچارے بلائے گئے تھے یہ نیم حکیم تھے۔ انہوں نے کس طرح جان چھڑائی؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہمارے ہاں پنڈت وغیرہ ہوتے تھے تو لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے پنڈت جی، بارش نہیں ہو رہی ہے حضرت۔ یہ بابا کے پاس جاتے کہ بھئی بارش نہیں ہو رہی بابا، کیا؟ کہا کہ سب سفید ہی سفید ہوگا، سفید ہی سفید ہوگا۔ اب اگر بارش ہو جاتی تو بابا کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا نا کہ سفید ہی سفید ہوگا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ اور جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ نے کہا تھا سفید ہی سفید ہوگا، تو کہتے تھے ہم نے یہی تو کہا تھا کہ چاروں طرف سفید ہی، دھول اڑ رہی ہے چاروں طرف، دیکھو سفید ہی سفید۔ لیکن ابھی خواب کی تعبیر صحیح طریقے سے بتانا ضروری تھا، اسی وجہ سے بادشاہ نے کہہ دیا دیکھو خواب کی تعبیر میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرتے ہو تو خواب کی تعبیر بتاؤ، صحیح صحیح بتانا، ورنہ سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جان چھڑا لی۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا یہ خواب پریشہ ہے۔ زغث کہتے ہیں سیکوں کے گھاس کے مٹھے کو۔ اب ظاہر ہے کہ گھاس آدمی جمع کرے گا تو کچھ تازہ گھاس رہے گی، کچھ سوکھی گھاس رہے گی، یہاں تک کہ اس میں بچھو بھی آ جاتا ہے، تو ہر رطب و یابس چیز آ جاتی ہے، اس کی جمع ہے اضغاث۔ کہا کہ یہ خواب پریشہ ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم خواب پریشہ کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے، یہ خواب پریشہ ہے۔ اگر کوئی حقیقی خواب ہوتا تو ہم اس کی تعبیر بتا دیتے، یہ تو خواب پریشہ ہے، اور خواب پریشہ کی تعبیر کا ہمیں علم بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ساقی جو تھا، جو چھوٹ گیا تھا، اچانک اس کو یاد آیا ارے جیل میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس سے ہم لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اس نے جو تعبیر بتائی تھی اسی کے مطابق ہوا۔ ارے وہ آدمی تو جیل کے اندر ہے۔
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتاويل فارسلون. بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بھیج دو، میں خواب کی تعبیر بتانے والے کو لے آتا ہوں. نام نہیں بتاتا ہے تاکہ بادشاہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ بھیج دے. نام نہیں بتاتا ہے، وہ بولتا ہے فارسلون، مجھے بھیج دو. یہ نہیں پوچھتا ہے، یہ